السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا اسرائیل واقعی ایران سے خوف زدہ ہے؟ کیا اسرائیل کو یہ خوف ہے کہ ایران کسی بھی وقت اس پر حملہ کر سکتا ہے؟ کیا یہ ایک عالمی سازش ہے؟ کیا ہم واقعی عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ آئیے ان سب کا جواب جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ ایران اپنے جوہری پروگرام کا آغاز کرتا ہے 1957 سے، اور آج بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ 84% یورینیم سے ایٹم بم بنا سکتا ہے۔ لیکن ایران اپنا جوہری پروگرام کیسے شروع کرتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک لمبی داستان ہے، اور اسی وقت سے اسرائیل کا خوف شروع ہو جاتا ہے۔ جب اسرائیلی وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ کیا ہے، تو وہ کہتا ہے ایران۔ لیکن اسرائیل کے لیے ایران بھی سب سے بڑا خطرہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اصل خطرہ ہے ایران کے پروکسی۔ وہ سمجھتا ہے کہ حماس اور حزب اللہ لبنان میں اور عراق میں ملیشیا جیسی جماعتیں جو ہیں وہ ایران سے سپورٹ حاصل کرتی ہیں، اور وہ اسرائیل کا نقصان چاہتی ہیں۔ اس لیے اس نے ایران پر حملہ کیا تاکہ ایران کی تمام جوہری طاقت کو ختم کیا جائے، اور اسی طرح حزب اللہ، حماس اور ملیشیا کے بھی ختم کر۔ اگر ایران کے لیے اتنی پروکسیز کو استعمال کر رہا ہے تو پھر بھی اسرائیل اکیلا نہیں ہے، اس کے پاس امریکہ کی طاقت ہے۔ دنیا کو پھر ہے مارکا روح بدن پیش۔ ابلیس نے اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کے یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ لیکن پھر بھی اسرائیل اکیلا نہیں، اس کے پاس $27.5 ارب کا بجٹ ہے، اور اس کے علاوہ F-35 اور دنیا کی سب سے سپر پاور طاقتیں اس کے ساتھ۔ لیکن پھر بھی وہ ایران سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اللہ جل شانہ قوت اور اس کی طاقت موجود ہے۔ اس نے اسٹیکس این جوہری پروگرام کو استعمال کیا اور اپنے لیے ایک اچھا پروگرام بنایا، اور ایران کے سائنسدانوں اس کے جوہری پروگرام پر حملہ کیا۔ دوسری طرف ایران کے پاس بھی قوت کوئی کم نہیں ہے، اس کے پاس $24.5 بلین کا بجٹ موجود ہے، اپنا دفاعی بجٹ، اور اس کے پاس شہاب 36 اور فاتح 20 میزائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور یہی اسرائیل کو خوف ہے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی آگے بڑھتی گئی تو اسرائیل کا وجود ایک دن ممکن نہیں رہے گا۔ اور بہت سے ایرانی خمینائی آئے ہیں، انہوں نے بھی یہی، ہر خمینائی کا یہی نعرہ ہے، اسرائیل کا وجود ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے، اور اس کا وجود ہم نہیں رہنے دیں گے۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کا پروگرام بھی یہی ہے کہ نیور اگین، ہم اس کو دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، یعنی وہ اپنے وجود کے لیے اس کو خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ دوسری طرف ابھی تک ایران اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں، لیکن کعبہ کے متولی اس کو قبول کر چکے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ویل للعرب، عرب کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے، عرب کے لیے تباہی ہے۔ تو کیا ہم واقعی ایک عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ بالکل، واقعی ہم ایک ایسے موڑ پر آ چکے ہیں جہاں پر اب ہمیں عالمی جنگ بہت ہمارے دروازے پر دستک دے رہی ہے، اور عرب جو ہیں وہ ان کے لیے تباہی شروع ہو چکی ہے، کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھا لیا ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ عرب جب اسرائیل یعنی یہودیوں سے دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر ان کے لیے تباہی ہے۔ تو اس میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دے، اور غزہ اور ایران اور تمام مسلمانوں کی مدد فرما، ان مسلمانوں کو نیست و نابود فرما جو فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلمانوں کا ساتھ نہیں بلکہ تیرے دشمنوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔